बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ऊपर नीचे दो तीन वाक़यात ऐसे हुए हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि इमरान खान साहब अपनी अना के असीर हैं और वो नहीं टल रहे। मतलब वो उल्टे काम करने से, जिन कामों से उनको पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट तो दरकिनार, ख़ुद जनरल बाजवा साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ये वाला काम ना करें। वो क्या काम है? और दूसरा ये कि उसके जवाब में फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। ये बातें मैं आपसे गुजारिश करूँगा। पहले आप ख़बर पे आ जाएं, जिससे ये मैंने वो अब्स्ट्रैक्ट करने थे ना किया है, यानी अखज़ किया है, और वो आप यानी ये साबितशुदा बात है, साबित हो जाएगी और आप भी मेरी इस राय से इत्तफाक करेंगे जो मैंने आपको बात बताई है कि इमरान खान साहब अपनी आई के ऊपर आए हुए हैं और वो किसी की नहीं सुन रहे और वो मुखासमत के ऊला दर्जे के ऊपर फाइज है। बहरहाल मामला ये है कि आज पार्लिमान की 3 जो कायमा कमेटियां हैं उनको ब्रीफ करने के लिए, इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए GHQ मदऊ किया गया था। ये अलग बात कि जो सेनेटर रज़ा रब्बानी हैं उन्होंने इस पर सदाए एहतजाज बुलंद की और कहा कि जी कि ये पार्लियामेंट के अंदर आके इस तरह की ब्रीफिंग दें। और मतलब वहाँ पर क्या करना है? DGMO ने सुना है ब्रीफिंग देनी है, DGMO साहब के बारे में ये इतला है, और 2 घंटे 5 से 6 घंटे वहाँ पे गुजारेंगे, जिनमें 2 घंटे मुलाकात होगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पार्लिमानी कमेटियों के अरकान के साथ। इनमें रज़ा रब्बानी हैं, शेख आज़म नज़ीर तारण हैं, फैसल जवेद हैं, इस तरह करके काफ़ी सारे नाम हैं, शहरी रहमान साहिबा भी हैं। तो कमेटी कौन कौन सी है? एक है पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर अमूर, दूसरी है जी कि कायमा कमेटी बराए दिफा सेनेट की, ये दोनों सेनेट की हैं, और तीसरी कमेटी है कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा। तो इन कमेटियों को कश्मीर और जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है इसके ऊपर उन्होंने ब्रीफिंग देनी थी, जो दे चुके होंगे जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि 1 अगस्त को भी एक ब्रीफिंग हुई थी जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सवालों के जवाब दिए थे और DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब ने ब्रीफ किया था पार्लियामान को। तो उसमें सवाल जवाब भी हुए थे, सारा कुछ हुआ था। उसका जो गर्ज़ व गायत थी उस ब्रीफिंग की वो ये थी कि जो मतलब कह कौम के मुंतखब नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, मोटी मोटी आपको पता है कि वो कौन कौन सी हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JVF, PTI वगैरह जो भी हैं, जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद पार्टियां हैं, उनको ब्रीफिंग देने का जो मकसद था वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का ये था कि जो एक मुनक़सम सियासत और जो तकसीम वाली सियासत है जो मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रही है कि मेरी जुती वदा सिर, उसकी जुती मेरा सिर, यही कुछ हो रहा है ना। तो इससे ज़रा गुरेज बरता जाए। पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंज हैं वो बड़े खौफनाक हैं और यूनाइट हो के, मतलब इकट्ठे हो के, एक मुट्ठ हो के, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, इन हालात का मुकाबला किया जा सकता है अगर हम एक दूसरे के दस्तों गिरेबान रहे, एक दूसरे को जुती होते रहे हम, तो ये मामला जो है पाकिस्तान उस तरह करके टैगल नहीं कर सकेगा। बड़े 2 टोक अल्फाज में कहा था उन्होंने, आर्मी चीफ साहब ने, कि फ़ौज खुद बजाते खुद कोई चीज़ नहीं होती जब तक उसके पीछे कौम की ताकत ना खड़ी हो। कौम की ताकत क्या है? कौम की ताकत पार्लियामान है, यानी कौम का जो उसकी जो राय का मज़हर है, उसके जो इरादे का मज़हर है, वो उसके नुमाइंदगान हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो वो पार्लियामेंट ही जो कौम की नुमाइंदा तस्वर की जाती है, बाकी तो सरकारी मुलाजमीन है, वो फ़ौज हो, वो अदलिया हो। अब ये अदलिया को मुलाजमीन कहेंगे तो गुस्सा आ जाएगा उनको। रियासती अहदेदार हैं, मतलब दस्तूरी अहदेदार हैं, नो डाउट, लेकिन हैं वो मतलब पब्लिक ऑफिस के अंदर मतलब तनख्वाहदार हैं। तो जो नुमाइंदे हैं उनकी, वो कौम के नुमाइंदों के को ये मतलब कह लें कि ये इम्तियाज़ हासिल है कि वो बॉस हैं, क्योंकि दस्तूर में ही लिखा हुआ है। बहरहाल चलें, छोड़ें इस बात को। तो ये मकसद था, लेकिन उसका मकसद उसी दिन फौत हो गया था जिस दिन ये दोनों हजरात, दोनों हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब हैं, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब ब्रीफिंग देने आए थे। क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब उस ब्रीफिंग में बैठना पसंद नहीं कर रहे थे। क्यों पसंद नहीं कर रहे थे?
کہ وہ بات ہی نہیں مان رہے, ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یار کہ پاکستان کے اوپر واقعی کوئی مشکل وقت ہے. مطلب انہوں نے اپنی وہ وکھری راگنی, مطلب وہ کیا کہتے ہیں جی کہ وکھرا سیاپا, اپنا سیاپا نہیں ہوتا, نرا سیاپا, وہ انہوں نے سیاپا وہ مچایا ہوا ہے. اور پہلا پتھر جو ہے یعنی کہ اس قومی کہہ لیں کہ جو اتفاق ہونا چاہیے تھا, اس کے اوپر جو پہلا پتھر مارا تھا وہ وزیر اعظم پاکستان نے مارا تھا. اب اگر پاکستان کے حالات کا ادراک, سینسٹیوٹی کا, حساسیت کا اگر پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کو نہیں ہے, چیف ایگزیکٹو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہور چپ ہو, اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر چیف ایگزیکٹو واقعی فری ول کے ساتھ, لوگوں کی فری ول کے ساتھ آیا ہوتا, ہم نے وہ گھڑ گھڑ کے نہ بٹھایا ہوتا, تو شاید وہ آپ کی بات مان لیتا, شاید اس کو احساس ہوتا کہ یار کہ یہ واقعی پاکستان مجھے تو لگتا ہے پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے آیا ہے وہ. چلیں بہرحال میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا, آئی ایم سوری, یہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے پولیٹیکل لیڈروں کے بارے میں, لیکن کیا کریں, بہرحال چلیں میں معافی چاہتا ہوں اس کے اوپر. تو عمل میں نیتوں کی بات میں نے پہلے بھی کہی تھی آپ سے کہ نیتوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے. ہم نے تو بقول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم نے تو اعمال دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یار یہ عمل صالح ہے یا یہ عمل جو ہے وہ مطلب فسادیوں والا عمل ہے. تو وہ جو اتفاق ہونا چاہیے تھا وہ اتفاق نہیں ہونے دیا. کس نے؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب جناب عمران خان صاحب نے. اب آگے آ جائیں کہ ان بریفنگز میں کیا نکلنا ہے. کچھ نہیں نکلنا حضور, نہ پہلی کوئی بریفنگ سے نکلا تھا, نہ آج جی ایچ کیو میں بریفنگ. وہ میرا خیال ہے بیچارے سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے جی ایچ کیو والے کہ یار کتنے پھنس گئے ہیں, کر کی لیا ہے, یہ ہو کیا گیا ہے. تو وہ بیٹھ کے, میرا مطلب ہے کہ وہ ایک بار پھر یہ جو بریفنگ ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پھر ایک بار کوشش ہے کہ یار کہ پہن کوئی کٹھے ہو کے چلیے, یہ افغانستان میں بڑے معاملات گڑبڑ ہیں, امریکہ وکھرا ناراض ہے, چین وکھرا پریشان ہے, طالبان کی سمجھ نہیں آ رہی, ٹی ٹی پی کو وہ اپنا وہ نکا چھوٹو جو ہے وہ بنا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے. ٹی ٹی پی وہ ہے جو ہمارے 70,000 لوگ مطلب اس کی بھینٹ چڑھ گئے دہشت گردی میں, جو ہماری 70,000 شہداء ہوئے, وہ ان کو اپنا وہ سکا پرا بڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک رسمی سی اسٹیٹمنٹ کہ جی کہ وہ ہماری سرزمین خلاف استعمال نہیں ہوگی. انڈیا کے ساتھ ان کی پینگیں محبتیں کوئی بکری چل رہی ہیں, چین کے ساتھ وہ اپنی وہ تگڑ مچا رہے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک گریٹ گیم چل رہی ہے ہمارے اڑوس پڑوس میں, اور اس گریٹ گیم سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ قوم جو ہے وہ پوری کی پوری اپنے اداروں کے پیچھے کھڑی ہو. لیکن ہمارا وزیر اعظم ساتھ نہیں کھڑا. وہ اچھا کیوں نہیں کھڑا اب سن لیں, وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اب وزیر اعظم صاحب کیا فرما رہے ہیں, ان کے 2 رتن 9 رتن تھے نا اکبر بادشاہ کے, ان کے تو میرا 34 35 کے 52 رتن ہیں, لیکن میں 2 رتنوں کی آپ کو بات کر رہا ہوں. ایک کا نام ہے شیخ رشید قبلہ, شیخ رشید قبلہ لال حویلی والے. وہ فرماتے ہیں کہ جی کہ یہ 2 سال میں ہم نے آپ کے سارے کیس ختم کر لیں گے, مطلب سب اندر تننے آ گئے. یہ سادہ سا مطلب اس کا یہ بنتا ہے. ایک بات. دوسری بات آپ اس کے اوپر آ جائیں کہ شیخ رشید صاحب کے علاوہ جو دوسرا رتن ہے وہ ہیں ہمارے دوست ہیں فواد چوہدری صاحب. تو فواد چوہدری صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ جی کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے پاس ٹائم تھوڑا, جلسوں کی بجائے وکلا سے مشورہ کریں اور اپنی پارٹی کو جا کے سنبھالیں. مطلب آج وہ صدر ہیں, کل مریم ہوگی, پھر وہ شاید خاقان عباسی ہوں گے, تیلی لان والی. تو یہ کیا, اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کیا بیان اس طرح کے عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ وہ انہوں نے جو 3 سالہ کارکردگی اپنی بیان کی, وہ جو کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا 12 آنے, یہ پاکستان کو حکومت اس چکر میں پڑی ہے, یہ جو 3 سالہ کارکردگی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کھڑے ہو کے بتا رہے تھے نواز شریف چور, زرداری چور, وہ لٹ کے کھا گئے, یہ کر گئے وہ کر گئے. یہ اپنی کارکردگی بتانے کی بجائے سیاپا دوسروں کا کٹ رہے تھے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جس کو پتہ ہے, جس کو جو فرنٹ لائن پر ہے, کیونکہ ہم نے اللہ ماشاء اللہ نہ ہم نے کوشش کی کہ اپنا جو خارجہ پالیسی ہے ہمارے جو سیاستدان ہیں کہ وہ ہم چلائیں. جنہوں نے تھوڑی بہت کوشش کی وہ ان کو چپیڑیں پڑیں, ان کو جناب پھائے لگے, جتیاں پئیں انہوں.
تو لیکن یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں مستقل مزاحمت کی ضرورت تھی، لیکن سرنڈر کر دیا، اوکے ٹھیک ہے۔ وہ وزارت خارجہ ہماری کا حال تو یہ ہے کہ وزیر اعظم پوچھ رہا تھا کہ یار یہ طالبان کو کس نے منظور کر لیا ہے، تو وہ نواز شریف صاحب والا کیس تو خیر وہ لیکن بہرحال جو بھی ہے بائی ڈیفالٹ کہہ لیں جی، ہم یہی کہہ لیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہے ان فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، وہ فیس کر رہے ہیں خارجہ پالیسی کو بھی اور دفاع کو بھی۔ اگر وہ ترلے ڈال رہے ہیں کہ خان صاحب یا میاں صاحب، تو نہ میاں صاحب مطلب نہ خان صاحب۔ اچھا میاں صاحب جو ہیں، میں نواز شریف صاحب کی بات کروں، شہباز شریف صاحب تو بڑے پپو بچے ہیں، بڑے سویٹ آدمی ہیں، وہ تو پوری بات مان کے جناب وہ دیکھیں نا کہ وہ مخاصمت بھی کرتے ہیں تو اس لیول کی کہ یار کہ چلو اپوزیشن جو ہے وہ نام کی صحیح زندہ تو رہے، نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے، لیکن نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ سٹانس یہ ہے کہ یار کہ یہ ہر دفعہ ہمیں قومی سلامتی اور پاکستان خطرے میں ہے 74 سالوں سے مسلسل، وہ کہہ کے کہ جناب ٹون ڈون ہو جائیں، دم سیدھی کر لیں، بچہ جمورہ بیٹھ جائے، یہ والی ہمارے ساتھ کر کے، اور پھر ہمیں جناب سجیوں چپیڑا کھبیوں چپیڑا، جب ٹائم نکلتا ہے تو پھر یہ کر لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان ٹریپس میں نہیں آنا۔ اب وہ ان کی سیاست نواز شریف صاحب کی وہ اصولی سیاست کر رہے ہیں یا جیسی بھی کر رہے ہیں، وہ تو کسی مطلب کہہ لیں کہ طور پر بھی کوئی کسی کمپرومائز کے اوپر تیار نہیں ہے، ان کی مخاصمت نہیں ہے، وہ ایک اصول کے اوپر کر رہے ہیں، وہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ لیکن بہرحال شاید وقت کا تقاضا ہے، یا تو پھر یہ کہ وہ کوئی وہ بھی ہو سکتا ہے باہر بیٹھ کے کچھ سمجھ رہے ہوں کہ یار کہ پاکستان کو جس طرح یہ کر کے پارٹیاں چلانا چاہ رہی ہیں، اس صورتحال سے نکالنا چاہ رہی ہیں، مزید پھنس جائیں گے، جس طرح ہم ہر باری پھنسے نا، ہم ہر دفعہ 79 میں پھنسے، ہم پھر 2000 میں پھنسے، پھر اب ہم پھر پھنس رہے ہیں۔ افغانستان تے ماشاءاللہ مطلب چمڑ گیا ہوا ہے ہم کو، عجیب اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، چمڑ گیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کوئی اور مانے نہ مانے اپوزیشن کے اوپر تو گلا ویسے بھی نہیں بنتا ہوتا، کیونکہ وہ مطلب گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا، اگر وہ صلح کر کے بیٹھ گئی تو پھر تو اس کا فیوچر ہی ڈارک ہے، اس نے تو تنقید کرنی ہی کرنی ہے اور کرنی چاہیے پازیٹیو۔ میں تنقید برائے تنقید کی بات نہیں کر رہا، ان کو اپنے فارمولے دینے چاہیے، ان کو اپنی پالیسیز دینی چاہیے، ان کو گائیڈ لائن دینی چاہیے کہ آپ یہ نہیں یہ کریں، یوں نہیں یوں کریں، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن وزیر اعظم کا تو کام جو ہے وہ ملک چلانا ہے۔ اگر ان کو یہی نہیں پتہ چل رہا کہ ملک کس نازک دور سے گزر رہا ہے اور مجھے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور میری یہ ذمہ داری ہے، تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اور میں وہ کہوں گا ان کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری پسند ناپسند کوئی نہیں ہے، یہ ہمارے جو سیکیورٹی اداروں کے جو سربراہان ہیں اور جو ذمہ داران ہیں وہ کہتے ہیں، لیکن اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ ہے، وہ تو بڑے سرے عام کہتے ہیں سلیکٹڈ، یہ چہیتا، وہ کہتے تھے تابع دار چہیتا، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ تو اگر یہ بات اپوزیشن والوں کا الزام درست ہے تو پھر پاکستان کے اداروں کو کہنا چاہیے کہ جی کہ ہون گھنو مزے تبدیلی دے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔